یہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ اصل میں ابلیس کو ہی عقیدت پہنچا رہی ہیں، اور یہ بات ابلیس نے کی بھی۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں روجر مارلو کا۔ 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ہے، اس کا نام ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل۔ روجر مارلو امریکن نیوی میں ایک بندہ تھا، وہ خود یہ واقعہ سناتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا، دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو میرا جو کمانڈر ان چیف تھا نیوی کا، اس نے مجھے بلایا۔ اس نے کہا کہ روجر، کیا تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا پسند کرو گے؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے، مرے ہوئے ماں باپ سے بھی کوئی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے، میں تمہیں ملواؤں گا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تو اس نے ہنس کے بات ٹال دی۔ تو اس کے باس نے کہا کہ دیکھا تم گھبرا رہے ہو، تم ڈر رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں میں ڈر نہیں رہا، میں تو ہنس رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو، تم آج شام کو ایک محفل میں آنا، میں تمہارا کچھ لوگوں سے تعارف کراؤں گا۔ تو روجر نے کہا کہ شام کو میں اس محفل میں گیا تو وہاں پہ پولیٹیشینز، وہاں پہ سیلیبریٹیز، سنگرز، ایکٹرز، ایکٹریسز موجود تھے، اور ایک بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا۔ اس سٹیج پہ ایک عورت تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا، بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اچھا یہ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان پہ موویز، یہ دیکھیں یہ ایک مووی کا سین، ان پہ موویز بنائی ہیں ہالی ووڈ نے۔ اب وہ بلا وجہ تو کوئی مووی اٹھا کے نہیں بنا دیں گے نا، یہ مووی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گاؤن میں ایک شخص ہے اور سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ ایک ریچول ہو رہا ہے۔ تو اس نے اسی طرح ایک عورت کو دیکھا، لمبی سی عورت، اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی۔ لوگ اس کے پاس کوئی خواہش لے کر آتے تھے، وہ کہتی تھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے ایک عورت کی باری تھی، وہ عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، تو مجھے اس سے ملنا ہے، اس سے معذرت کرنی ہے، میں اس سے معذرت نہیں کر سکی۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اپنے جو سٹاف کو پکڑا ہوا تھا اس کو کچھ کیا، اور پردے کے پیچھے سے اچانک، جیسے یہ پروجیکٹر کی اسکرین ہے، اس کے پیچھے سے اچانک سوچیں کہ کوئی مرا ہوا انسان آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا مرا ہوا، اور ہم سب کانپ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو وہ عورت بھی بڑا پریشان ہوئی، اس نے پھر اس سے بات چیت کی۔ کہتا پھر میری باری آئی، اب میں بھی تھر تھر کانپوں کہ میں کیا کہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے جو ہے اسی طرح کچھ کیا، اور پردے کے پیچھے سے ہوا کا ایک جھونکا ہے اور اس کے ماں باپ سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکلی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے جب ان سے بات کی، وہ واقعی میرے ماں باپ تھے، ان کی آواز بھی ویسی تھی، تو میں تو اتنا خوش ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا اس طرح میں اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا، اس طرح اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا۔ اب جیسے جیسے میں اس گروہ کے قریب ہوتا گیا تو مجھے خطرناک باتیں پتہ لگنا شروع ہوئی۔ ان کی ڈیمانڈ ہی بڑی عجیب تھی کہ یہ کرو، یہ کرو، گندی حرکتیں کرو، ایسے کرو، ویسے کرو۔ ہماری محفلیں بہت ہی غلیظ ہوا کرتی تھی، گندی حرکتوں پہ مشتمل تھی، ایسی حرکتیں جو یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتا۔ جیسے کہ یہ ایک نیوز، میں نے آپ کو پیچھے ایک سلائیڈ چلائی تھی، یہاں پہ ایک پیج ہے، وہاں سے میں آپ کو نیوز پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی محفلوں میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے، بچے اور بچیوں کو۔ یہ پورا نیٹ ورک ان کا ایکسپوز ہوا تھا آسٹریلیا میں، اس نیٹ ورک، یہ پیڈوفیلیا نیٹ ورک ایکسپوز ان آسٹریلیا۔ پیڈوفیلیا کہتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو یعنی اس طرح کی گندی حرکتیں، اس طرح کی۔ اب جب یہ ہوتی ہیں حرکتیں تو ظاہر ہے شیطان کو قوت ملتی ہے، شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا دم گھٹنے لگ گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں ٹاپ پہ گیا اوپر، تو میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی، اور بڑا ہینڈسم، بڑا خوبصورت۔ اس نے مجھے کہا کہ آج تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھ سے بات کر سکو، اور اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے اور میں شروع سے ہوں، مجھے ابھی تک موت نہیں آئی اور میں نے سب کچھ دیکھا ہوا۔ اور اس نے کہا اس نے بڑے بڑے کلیمز کیے۔ اب پتہ نہیں روجر جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا، مسلمان نہیں تھا وہ، لیکن چلے اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی میچ کرتی۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بائبل بھی میں نے لکھوائی ہے، یہ جو کرسچنز کی بائبل ہے یہ میں نے لکھوائی ہے، سینٹ پال کو میں نے گمراہ کیا ہے، فلانے کس سے میں نے بات کی تھی جا کے، ڈارونس کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے،
اور سوشولوجی میں نے لکھوائی ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا گیا کہ اس کا موجد میں ہوں، اس کا موجد میں ہوں۔ یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے، کہتا ہے میں نے لکھوائی ہے تاکہ خدا کے کنسیپٹ کو نگیٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ، وہ بتاتا گیا۔ پھر اس نے کہا یہ جو کرسچن جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوچھتے ہیں، عیسیٰ تو تھا ہی نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور یہ مجھے ہی ہومج پے کرتے ہیں، مجھے ہی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بات کی کہ تم دیکھو سورج جو پیچھے سے نکل رہا ہے وہ تو اصل میں میری پینٹنگ ہے۔ یہ ساری باتیں روجر نے اس ویڈیو میں بتائی کہ آپ دیکھیں ان کی پینٹنگز دیکھیں، ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے گا، اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے۔ جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں، تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فری میسنز اور ایلومیناٹی موجود ہے، اور یہ بڑا خطرناک گروپ ہے، اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہی ہے، پوری میوزک انڈسٹری کو یہ کنٹرول کر رہی ہے۔ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ گانے ایسے بناؤ، ان کے لیرکس ایسے لکھو، یوتھ کو ایسے برباد کرو، موویز میں یہ سین ڈالو، ایسے کرو ویسے کرو۔ پروٹوکول آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائونس، ایک پوری جو ہے اس پہ پروٹوکولز ہیں، پروٹوکول آف زائون جنہیں شارٹ کر کے کہا جاتا ہے، کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں، اس میں یہ ساری باتیں لکھی کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کرنا ہے، سگریٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے، شراب کو فروغ دینا ہے۔ موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، سگریٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں، اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرو، اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کر آؤ۔ زنا کو عام کرو، فحاشی کو عام کرو، فروغ دو فحاشی کو بہت زیادہ۔ اور آج کا جو دور ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے، بالی ووڈ آپ دیکھ لیں، بالی ووڈ تو ہے ہی تباہی، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور ہالی ووڈ کا بھی یہی حال ہے۔ تو بہرحال یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہوگا، اور یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے دجال کا، جو ہمارا آخری ٹاپک ہے، اس طرف بھی میں آ رہا ہوں۔ یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہوگا، کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا، اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا، اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن بہرحال اس نے سٹوری میں پوری بات بتائی، کہتا کہ پھر میں نے ریسرچ کی، اور جیسے جیسے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا، اپنی کتاب سے، کہ یہ تو ابلیس ہے، لوسیفر ہے۔ لوسیفر ابلیس کو کہا گیا ہے بائبل، اس نے کہا یہ تو لوسیفر ہے، کیونکہ لوسیفر کی یہی خصلتیں ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر وہ کہتا مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے جس کو اس نے بلایا تھا، یہ تو فالن ڈیمنز تھے، فالن اینجلز تھے۔ وہ جنات کو فالن اینجلز کہتے ہیں۔ بائبل میں جنات کو جو بتایا گیا نا وہ یہ ہے کہ کچھ اینجلز نے بغاوت کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، تو وہی جنات ہیں، ڈیمنز ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ جنات۔ اس نے کہا یہ تو فالن ڈیمنز ہیں، فالن اینجلز ہیں، تو یہ میرے ماں باپ تو تھے ہی نہیں۔ یعنی اس نے سارے کے سارے پول کھول دیے اس ڈاکومنٹری میں، 3 گھنٹے کی ڈاکومنٹری۔ اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جس طرح مائیکل جیکسن کو ہو گیا تھا۔ تو یہ لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جو سیکریٹس کو ایکسپوز کرے گا اس کو یہ پھر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ پیکٹ ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بھی بات باہر جا کے نہیں بتانی۔ تو یہ چیز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، دیویوں کو، حقیقت میں اس سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہیں۔ اصل میں اس بت کے پیچھے بھی کون ہے؟ شیطان ہے، جن ہے، اس کی روح ہے جن کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رہنا۔ انہوں نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کیجیے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے پیچھے شیطان ہی ہے، بت تو نہیں ہے نا۔ انسان کا مقابلہ شیطان ایک بڑی جنگ۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات اور بتا دوں جس میں کلیئرلی اللہ نے یہ بتایا، وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں شیطان انسان جنوں کو بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 159، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور اس نے ڈال دیا، ویسٹ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں۔ منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا تمہیں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ ان محفلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں تمہیں یہ پوزیشن دے دوں گا، اور دے بھی دیتا ہے،
لیکن اصل میں وہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو قرآن مجید سے یہ باتیں بہت فیمس ہیں۔ اب اس کا جو تخت ہے اس سمندر کے بیچ میں، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب شیاطین ورسز ہیومینٹی، انسان بمقابلہ شیاطین۔ جو شخص بھی قرآن اور سنت کو بغور مطالعہ کرے گا، یہ ضرور سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں نفس اور اللہ کی نسبت شیطان اور اس کو حملوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، کیونکہ انا، حسد، ضد، یہ سب شیطان کے وصفوں کا ہی نتیجہ ہے۔